گزشتہ کل ہم نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ توبہ سے متعلق تھا۔ انسان کو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی انسان کو کسی بھی لحاظ سے خبر نہیں ہوتی کہ کون سا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور کون سی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی، یا کون سا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی جو سعادت ہمیں عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے اور وہ کسی بھی لمحے بند نہیں ہوتا۔ اس واسطے توبہ کرنے میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جب آپ کو موقع ملے تو آپ اس میں تاخیر نہ کریں کسی بھی لحاظ سے۔ اور اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں میں سے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ توبہ ہے۔ اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا بندہ جو کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے بلکہ اس نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا دریائے رحمت ہے اور اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے اوپر مہربانی اور لطف و عنایت ہے۔ اس واسطے جو چیز اللہ پسند فرما رہا ہے اور جس چیز کے بدلے میں اللہ آپ کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما رہا ہے، تو اس سے بڑا کوئی اعزاز کسی انسان کے لیے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسی سے متعلق ہے۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الذنب علی وجہین، گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ گناہ جو ہے جو انسان سے صادر ہوتے رہتے ہیں وہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ یعنی گناہوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، اس کا اللہ کی مخلوق سے واسطہ نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کے کسی حکم کی وجہ سے بندے سے گناہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا تھا اور بندہ اس پر عمل نہ کر سکا، یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے روکا تھا اور بندہ اس سے رک نہ سکا، تو بظاہر اس میں صرف اللہ اور بندے کا آپس میں تعلق تھا اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی چیز کا اس بندے کے اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو گناہ کی ایک قسم وہ ہوئی جس کا تعلق بندے اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے درمیان ہوتا ہے، اور دوسرا گناہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی حقوق العباد کہہ لیجیے۔ پہلے گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور دوسرے گناہ کا تعلق حقوق العباد میں سے ہوتا ہے۔ اب یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ چونکہ دو ہی حقوق ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی ہمیشہ پاسداری رکھنی ہے، پاسداری کرنی ہے، نہ اللہ کے حق میں غفلت برتنی ہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے حق میں غفلت برتنی ہے۔
لہذا اگر کسی نے اللہ کے حق میں غفلت برتی تو وہ گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہو گیا، اور اگر کسی نے اللہ کی مخلوق کے حق میں غفلت برتی یا کوئی گناہ کیا تو وہ اس کے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ہو گیا۔ اب دونوں گناہ ہیں اور دونوں گناہوں سے معافی کا الگ الگ طریقہ ہے، اور دونوں گناہوں سے توبہ کا الگ الگ طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کس گناہ سے کس طریقے سے توبہ کرنی چاہیے، اور کس گناہ کی توبہ کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جو گناہ اما الذنب الذی بینک و بین اللہ تعالی، وہ گناہ جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے نا، اس کی توبہ کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 3 طریقے، اور وہ آپ سن چکے ہیں پہلے بھی۔ نمبر 1 کہ آپ زبان سے استغفار کریں، ٹھیک ہے نا، الاستغفار باللسان، یعنی زبان کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور دوسرا والندم بالقلب، اور اپنے دل سے شرمندہ ہو جائیں، دل سے شرمندگی محسوس کریں اور شرمندگی کا اظہار کریں۔ اور تیسری کہ الازمار اللہ یعود الیہ، پختہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد میں دوبارہ اپنی زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا اور دوبارہ اپنی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 طریقے ہیں، زبان سے معافی مانگ لینا، دل سے نادم و شرمندہ ہو جانا، اور اپنا دل کے اندر پختہ ارادہ کر لینا کہ آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ توبہ اگر اس طریقے سے کی جائے تو حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَا يَبْرَحُ مِن مَّكَانِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ۔ اگر کوئی بندہ مسلم اس طریقے سے توبہ کرتا ہے کہ زبان سے معافی مانگتا ہے اور دل سے نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو آپ فرماتے ہیں وہ بندہ جس جگہ پہ بیٹھ کے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اس جگہ سے وہ اٹھتا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ جس مکان میں بیٹھ کے اس نے توبہ کی وہاں سے اٹھنے سے پہلے اس کی بخشش ہو گئی، اور جس جگہ پہ کھڑا ہو کے مطلب ہے کہ وہاں سے ہلنے سے پہلے اس کی بخشش ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر توبہ کو آپ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو آپ کی توبہ رد نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ فرمایا کہ مگر اس صورت میں کہ ان یترک شیئا من الفرائض فلا تنفعه التوبۃ ما لم یقض ما فاتہ۔ فرمایا کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی فرائض اگر فوت کیے، اگر اس کے کچھ فرض رہ گئے، مثال کے طور پر اس کی نمازیں رہ گئی، اس کے روزے رہ گئے، اس نے اگر زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کی زکوٰۃ والا فریضہ اگر رہ گیا، اور اسی طریقے سے اگر حج اس پر فرض تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا تو حج والا فریضہ رہ گیا، تو فرمایا کہ اگر اس کے فرائض میں سے کچھ فرض فوت ہوئے ہوں تو ان کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ یہ جو گناہ ہے نا فرض کو چھوڑنے والا، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ یہ کب معاف ہوگا؟ جب ان کی قضا کی جائے گی۔ اگر فرض نماز فوت ہو گئی ہے تو جب تک اس کی قضا نہ کی جائے گی وہ نماز اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، اس کی معافی نہیں ہوگی، وہ قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر روزہ کوئی رہ گیا، فرض روزہ رہ گیا، تو جب تک اس کی قضا نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ روزہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، اسے ہر حال میں قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ فرض تھی 1 سال نہیں دی، اب وہ ساری زندگی معاف نہیں ہونی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جو زکوٰۃ ایک بار فرض ہو گئی وہ اب دوبارہ معاف نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اسے ادا نہیں کریں گے۔
تو اس واسطے فرمایا الا ان یترک من الفرائض کہ بندہ جب 3 طریقوں سے توبہ کر لے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اس نے کوئی فرض چھوڑا ہوا ہوگا تو جب تک اس فرض کی قضا نہیں کر لے گا اس فرض کی معافی بولیے نہیں ہوگی۔ اس واسطے فرائض کا اگر انبار لگا ہوا ہو اور نمازیں زندگی بھر پڑھی نہ ہو تو صرف توبہ کر کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میرا بس اب سابقہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اب نئے سرے سے میرا معاملہ شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو نمازیں فرض تھیں اب توبہ کرتے رہیں، استغفار پھر بھی کرتے رہیں، لیکن اپنی نمازوں کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، اپنے روزوں کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، اور اسی طرح اپنے اگر حج فرض تھا نہیں کیا تو اس حج کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں۔ یہ چیزیں، یہ فرائض جب تک آپ ان کی قضا نہیں کریں گے ان کی معافی نہیں ہوگی۔ اس واسطے اس بات کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی فرض کردہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹنی نہیں چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ چھوٹ جائیں تو پھر ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی معافی جو ہے وہ طلب کرتے رہنا چاہیے، اور ان فرائض کی قضا کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ اگر کسی کی فرض کرے 10 سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضائی بھی ہے وہ دیتا رہے، اور قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، باقی کسی چیز کی قضا نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے حقوق اللہ، یعنی اس گناہ کا تعلق جو گناہ بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے، اس کی توبہ یہی ہوتی ہے کہ زبان سے معافی مانگ لے، دل سے نادم ہو جائے اور آئندہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا عہد کر لے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر کوئی فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی ادائیگی کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، لازم ہے۔ اور دوسرا گناہ جو تھا وہ گناہ کون سا ہے کہ بندے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان، وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اب اس گناہ کی معافی کے حوالے سے یا اس کی توبہ جو ہے وہ کس طرح ہوگی؟ فرمایا وَأَمَّا الذَّنبُ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْعِبَادِ فَمَا لَمْ تَرْضَهُمْ لَا تَنْفَعُكَ التَّوْبَةُ حَتَّى يُحَلِّلُوكَ۔ فرمایا کہ جب تک آپ اس بندے کو راضی نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ کو توبہ نفع نہیں دے گی، حتیٰ کہ وہ بندہ آپ کو اپنا حق حلال کر دے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی نے کسی کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے کسی بھی لحاظ سے، زبان سے یا ہاتھ سے، یا کسی کا کوئی حق بنتا تھا نہیں دیا، اپنے مسلمان بھائیوں کا ہو سکتا ہے، بیٹوں کا ہو سکتا ہے، بیٹی کا ہو سکتا ہے، ماں باپ کا ہو سکتا ہے، تو جب تک آپ یا تو اپنے حقوق ان سے حلال کروا لیں، معاف کروا لیں کہ میرے جتنے حقوق تھے مجھے حلال کر دیں، مجھے معاف کر دیں، تو وہ جب تک آپ کو معاف نہیں کرے گا بندہ، یا اسی طریقے سے جب تک آپ ان کی تلافی نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ کو توبہ نفع نہیں دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقوق العباد معاف ہو جائیں تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ جن جن کا دل توڑا ہے کسی بھی لحاظ سے، اگر وہ حیات ہیں تو غنیمت ہے کہ ان سے آپ معافی مانگیں، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کے لیے غنیمت ہے اگر وہ حیات ہے کہ آپ یا تو ان سے اپنا حق معاف کروا لیں اور یا پھر مطلب ہے آپ ان کو ان کا حق ادا کر دیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی توبہ آپ کو نفع دے گی، بصورت دیگر آپ کو توبہ جو ہے وہ نفع نہیں دے گی۔ اس واسطے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے توبہ کا جو دروازہ کھول رکھا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے، اور اس کا خلاصہ ایک بار پھر ذہن نشین فرما لیں۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک گناہ جو بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔
جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی توبہ کا یہی طریقہ ہے کہ زبان سے معافی مانگ لے، دل سے نادم ہو جائے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہ پلٹنے کا عہد مصمم کر لے۔ اللہ آپ کے اگر بیٹھے ہیں تو آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر آپ کے ذمے فرائض ہیں تو ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ سمجھ آ گئی؟ فرائض اپنی جگہ پر قرار رہیں گے، ان کی معافی نہیں ہوتی، ان کی توبہ نہیں ہوتی، وہ ادا کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اور دوسرے گناہ جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، تو ان کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ ان بندوں سے اپنے حقوق معاف نہیں کروا لیتے، یا جو حقوق آپ نے ان کے سلب کیے ہیں یا مارے ہیں یا آپ نے جو اذیت انہیں دی ہے، جب تک ان کا تدارک نہیں کر لیتے اور انہیں راضی نہیں کر لیتے، اللہ اپنے بندوں کے حقوق کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور توبہ کے تقاضوں کے مطابق ہمیں توبہ کی توفیق بخشے، تاکہ وہ توبہ ہمارے لیے نافع بن جائے اور اس کا ثمر جو ہے ہمیں نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔